رمضان کے مبارک مہینے کے بعد جو 10 دن اور 10 راتیں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت والے ہیں، ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب، ان 10 راتوں میں اللہ کے سامنے رونے کا جو ثواب ہے نا، وہ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ 10 دن اب شروع ہو چکے ہیں۔ آج انہی 10 دنوں کی فضیلت کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل سکے اور ہم ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں۔ ان کو کہا جاتا ہے عشرہ ذی الحجہ، یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن۔ ان 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آج ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے، اور اب سے لے کر عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے تک، یعنی بقرعید کا چاند نظر آنے تک یہ 9 دن ہوں گے۔ ان 9 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ان کو عشرہ ذی الحجہ بھی کہا جاتا ہے، جس میں 9 تاریخ کو یوم عرفہ ہوتا ہے، عرفے کا دن ہوتا ہے۔ ان 10 دنوں میں 9 تاریخ کا، 9 ذی الحجہ کا، جس کو عرفے کا دن کہا جاتا ہے، اس کی اور بھی زیادہ فضیلت ہے۔ تو آج کچھ احادیث میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت معلوم ہو سکے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم۔ 10 راتوں سے مراد یہی عشرہ ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس 10 دنوں کی قسم کھائی ہے، تو اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ اب آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے جس میں نیک عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوں۔ رمضان کے مبارک مہینے کے بعد پورے سال میں یہ 10 دن ایسے ہیں کہ جس میں جب بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل کی جتنی اہمیت ہے اور جتنا ثواب اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں میں کی ہوئی عبادت پر عطا فرماتا ہے، باقی کسی اور دن میں اتنا ثواب نہیں ملتا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ان 10 دنوں کے مقابلے کسی اور دن کا عمل نہیں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ عظمت والے دوسرے کوئی دن نہیں ہیں، یعنی جتنی عظمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان 10 دنوں کی ہے، باقی اور دنوں کی نہیں ہے۔ لہٰذا تم ان دنوں میں تسبیح، تہلیل اور تکبیر اور تحمید کثرت سے کیا کرو۔ اسی لیے ان 10 دنوں میں جو ہے نا، ہمیں اللہ کا خوب ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ اس کو خوب پڑھیے آپ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر خوب اللہ کا ذکر کیجیے، کیونکہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ان 10 دنوں میں تسبیح، تہلیل، تکبیر اور تحمید کثرت سے کرنا چاہیے۔ اب ان 10 دنوں میں بھی عرفے کے دن کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمیں کون سی عبادت کرنا چاہیے؟ تو دیکھیں آپ، خوب نفلی نمازیں راتوں میں پڑھیں، راتوں میں خوب قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ ہو سکے تو 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک، یہ 9 دن ہوئے، 9 دن میں خوب روزے رکھیں آپ، لگاتار 9 رکھ سکتے ہوں، اللہ نے طاقت صحت عطا فرمائی ہے، فرصت دی ہے تو بہت اچھا۔ 9 نہیں رکھ سکتے تو جتنے رکھ سکتے ہیں اتنے رکھ لیں، اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو کم سے کم عرفے کے دن کا روزہ رکھیں۔ عرفہ یعنی عید، بقرعید جب ہوگی نا، اس سے 1 دن پہلے والے دن کو کہا جاتا ہے عرفے کا دن۔ تو 9 ذی الحجہ کو عرفے کے دن روزہ تو ضرور رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ عرفے کے دن کے روزے کی اور زیادہ فضیلت ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرفے کے دن کے روزے کے متعلق میں اللہ تعالیٰ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو عرفے کے دن کے روزے کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ 1 سال کے پچھلے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ مائنڈ میں آتا ہے کہ جو ہم نے گناہ کیے نہیں، اللہ ان کو کیسے معاف کر دے گا؟ گناہ صغیرہ اس سے مراد ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ جن کے بارے میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نماز کے اندر ہم کھجا رہے ہیں، یہ بھی ایک گناہ ہے۔
وضو کرنے میں مستحبات چھوٹ گئے، سنت چھوٹ گئی، گناہ ہے، تو ایسے چھوٹے چھوٹے گناہ جن کو گناہ صغیرہ کہا جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے نا۔ اور دیکھیے آپ، اب یہ عرفے کا دن آپ کے علاقے میں 9 ذی الحجہ یعنی عید الاضحیٰ جب ہے تو اس سے جو پہلے والا دن ہوگا اس کو 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے، اور وہ آپ کے علاقے کے اعتبار سے عرفے کا دن کہلائے گا۔ تو یہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ میں یعنی ان 10 دنوں میں خوب اللہ کی عبادت کرتے تھے، خوب کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اور عید الاضحیٰ والے دن جو عبادت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے قربانی۔ قربانی کرنا یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کو یعنی عید الاضحیٰ والے دن اللہ کو قربانی کرنے سے زیادہ کوئی اور عمل پسندیدہ نہیں ہے جتنا قربانی کرنے کا عمل اللہ کو پسند ہے۔ خود آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے 63 اونٹ حضور علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، اور باقی کے اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے نہر فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور نے مدینے میں کبھی قربانی کا عمل نہیں چھوڑا، حضور زیادہ سے زیادہ قربانی پیش کرتے تھے۔ اسی لیے آپ قربانی کر سکتے ہو، بالکل کیجئے۔ اگر اللہ نے اتنا اماؤنٹ دے رکھا ہے، ٹھیک ہے آپ صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے اتنا دے رکھا ہے کہ آپ حصہ وغیرہ لے سکتے ہو، چھوٹے جانور کی قربانی کر سکتے ہو، ضرور کیجئے آپ۔ تو یہ 10 ذی الحجہ جو ذی الحجہ کے 10 دن ہیں یہ بہت فضیلت والے ہیں۔ خوب اللہ کی ان دنوں میں عبادت کی جائے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ جتنا ان 10 دنوں میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، ایسے ہی ان 10 دنوں میں گناہ کرنے کا بھی وبال بڑھا ہوا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ 10 ذی الحجہ کی فضیلت آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی۔ اب آپ لوگوں کے مائنڈ میں کیا سوال ہیں قربانی سے متعلق، کامنٹ کیجئے گا انشاءاللہ۔ عید آنے تک اب آپ لوگوں کو عید الاضحیٰ سے ریلیٹڈ 10 ذی الحجہ کے متعلق مسائل، قربانی سے متعلق مسائل سے ہی کے اوپر ہی ویڈیوز آپ کو ملیں گی۔ کامنٹ کیجئے گا، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔